یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب ان خبروں کی تفصیلات۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری، مسلسل 38ویں روز بھی اسرائیلی طیاروں کی بمباری جاری ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,240 سے تجاوز کر گئی۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری سے 4,000 سے زائد بچے، 3,000 سے زائد خواتین سمیت 11,000 معصوم فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی بمباری سے زندگی کا ہر شعبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اسکول بند، فصلیں تباہ، ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم۔ ڈیزل کی قلت کی وجہ سے غزہ شہر کے 3 بڑے اسپتال مریضوں اور زخمیوں کا علاج کرنے سے قاصر ہو گئے، جبکہ دوسری جانب حماس کے القصام بریگیڈ نے معمولات میں بہتری کی خاطر 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے میں اسرائیل کے 70 یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی ظاہر کرتی ہے۔ القصام بریگیڈز کے ترجمان نے قطری ثالثوں کو بتایا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ 5 روزہ جنگ بندی کے بدلے غزہ میں قید 70 خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاکستان کو درپیش $6.5 ارب کے بیرونی فائنانسنگ گیپ پر IMF کو واضح یقین دہانی کروا دی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کے اہم مرحلے میں پاکستان کو درپیش $6.5 ارب کے بیرونی فائنانسنگ گیپ کے معاملے پر IMF مشن چیف نے متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملاقات کی۔ UAE کے سفیر نے IMF مشن چیف کو پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ IMF مشن پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ کے لیے تصدیق کر رہا ہے۔ پاکستان کو $6.5 ارب کے بڑے بیرونی فائنانسنگ گیپ کا سامنا ہے، جس کے باعث نگران حکومت نے سعودی عرب اور UAE سمیت دوست ممالک سے پھر رجوع کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے بھی مدد لی جائے گی، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے ذریعے مالی قید کم ہونے کا امکان ہے۔ جیل میں قید PTI چیئرمین عمران خان اب کسی بھی وقت نیب کی حراست میں جانے والے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طویل عرصہ تک جیل میں رہیں گے، چاہے انہیں سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت ہی کیوں نہ مل جائے۔ سینئر پاکستانی صحافی اور کالم نگار انصار عباسی اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، نیب کی جانب سے پیر کو عمران خان کا ریمانڈ حاصل کیے جانے کے باوجود PTI چیئرمین اڈیالہ جیل میں رہیں گے، جہاں وہ پہلے ہی سائفر کیس میں جوڈیشل حراست میں ہیں۔ نیب والے انہیں اپنی جیل میں منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ نیب کی درخواست کے بعد اسلام آباد میں قائم نیب عدالت نے پیر کو سابق وزیراعظم کے خلاف توشہ خانہ اور NCA برطانیہ کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈز کی سیٹلمنٹ کے 2 کیسز میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ اب چاہے انہیں سائفر کیس میں ضمانت مل بھی جائے، عمران خان نیب کے اقدام کی وجہ سے جیل میں ہی رہیں گے۔ نیب والوں نے احتساب عدالت میں گرفتاری وارنٹ کی تعمیل کی درخواست پیش کی تھی۔ عدالت نے درخواست قبول کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کو ہدایت کی کہ قانون کے مطابق اس اقدام پر عمل کریں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جاری مذاکرات میں پاکستانی اداروں کی اہم کامیابی۔ IMF پاکستان کے لیے 9,415 ارب کا سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کی جانب سے اس رضامندی کے بعد منی بجٹ نہیں آئے گا۔ ذرائع FBR نے بتایا کہ نگران حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس حکام انتظامی اقدامات بہتر بنائیں گے۔ معیشت کو دستاویزی شکل دے کر ٹیکس نیٹ بڑھانے کا بھی پلان ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پاکستان میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 15 نومبر سے 8 سے 10 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4.5 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ لائی ڈیزل کی قیمت میں بھی 16 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری 15 نومبر کو وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی، جس سے نگران وزیراعظم کی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول مزید سستا ہوگا اور الیکشن کے بعد یقینی طور پر پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا۔ اسموگ کی وجہ سے پنجاب کے DC صاحبان کی شامت آ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جھنگ، حافظ آباد، خانیوال، ننکانہ، بہاول نگر اور شیخو پورہ کے ڈیپٹی کمشنرز کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں ہوئی۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا ہے کہ جھنگ، حافظ آباد، ننکانہ، خانیوال، بہاول نگر اور شیخو پورہ میں فضا بہت آلودہ ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ہیں کہ کمشنر لاہور یہاں آ کر بڑی باتیں کرتے ہیں مگر کام کچھ نہیں کیا۔ کمشنر لاہور مکمل طور پر اسموگ کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔
एक नोटिफिकेशन के जरिए सब कुछ बंद कर दिया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि डीजी माहौलियात झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावल नगर और शेखुपुरा के डेप्यूटी कमिश्नर्स फौरी बदले जाए और चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी इन अफसरान को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि मेंबर कमीशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ मीटिंग करे और इस मीटिंग में अदालती अहकाम से चीफ सेक्रेटरी को आगाह करे। अदालत ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। आईफोन 15 सीरीज को मुतारिफ हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर आइंदा साल के लिए एप्पल की नई डिवाइसेस के बारे में लीक्स सामने आने लगी। नए आईफोन 16 में शानदार फीचर मुतारिफ करवाए जाने की खुशखबरी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 16 सीरीज के तमाम मॉडल्स में खुसूसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स का इजाफा किया जाएगा। रिपोर्ट में AI फीचर्स की तफसीलात नहीं बताई गई, मगर ये वाज़ेह किया गया कि ये नए फीचर्स एप्पल के नए फ़ोन्स की जानिब सार्फिन को खींचने में अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि एप्पल की जानिब से ChatGPT के तर्ज पर AI चैटबॉट तैयार किया जा रहा है। एप्पल की जानिब से डिजिटल असिस्टेंट्स को भी बेहतर बनाया जा रहा है और इसमें भी AI टेक्नोलॉजी का इजाफा किया जाएगा। आईफोन 16 सीरीज के चारों मॉडल्स में एप्पल के A18 प्रोसेसर को दिए जाने का इम्कान है, जबकि iOS 18 भी इसका हिस्सा होगा। एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम पर तनकीद का सिलसिला जारी है, मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारत के साबिक लेजेंड क्रिकेटर कपिल देव पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। भारत में जारी ICC वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर इख्तिताम पसीर हो चुका है और टीम वापस पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। वनडे वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेटर समेत कप्तान पर साबिक खिलाड़ियों और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। कुछ साबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बाबर को कप्तानी खुद से छोड़ने का मशवरा भी दिया है ताकि वो अपनी बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो दे सकें, जिनमें कामरान अकमल शामिल हैं। बाबर आजम की हिमायत में कपिल देव बोल उठे, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, टीम की मौजूदा कारकर्दगी की वजह से लोग बाबर आजम को ताने दे रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ये वही खिलाड़ी है जिसने 6 माह कबल पाकिस्तान को पहले नंबर पर पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि लोग बाबर को आज देख रहे हैं क्योंकि आज उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो कल भूल गए जब वो परफॉर्म करता रहा। कपिल देव ने कहा, जब कोई ज़ीरो बनाता है, यानी जब किसी खिलाड़ी पर तनकीद की जा रही होती है, तो उसके बाद अवाम के ख्यालात का पूछा जाए तो 99% लोग कहेंगे कि इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दो। साबिक भारतीय क्रिकेटर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत में शायकीन को हालिया परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखने की आदत है। मैं उस पर यकीन नहीं रखता। कोई आम खिलाड़ी अपने पहले मैच में अगर सेंचुरी बनाता है तो उसे सुपरस्टार करार दिया जाता है। कपिल देव ने कहा कि किसी खिलाड़ी को उसकी मौजूदा कारकर्दगी की बिना पर नहीं जांचें, ये देखें कि वो खेलता कैसे है। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।